السلام 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 یا نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سوال: خاندانی منصوبہ بندی یعنی انسانی پیدائش کے ذریعے کو بند کرنا روکنا کیسا ہے؟ جواب: خاندانی منصوبہ بندی یعنی انسانی پیدائش کے ذریعے کو بند کرنا روکنا مطلقاً صحیح نہیں ہے. یہ کام قرآن و حدیث کے لحاظ سے ناجائز ہے. انسانی پیدائش کا منشا اور حکمت یہ ہے کہ انسانی تعداد میں اضافہ ہو، اور انسانی پیدائش کے ذریعے کو بند کرنا یہ مقصد تخلیق انسانی کے خلاف ہے. چونکہ نسل انسانی کی بقا شرعاً مطلوب ہے اور تکثیر امت کی کثرت محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے. مفہوم حدیث ہے: تم لوگ آپس میں نکاح کرو اور کثیر تعداد میں ہو جاؤ، اس لیے کہ میں تم لوگوں کے سبب دیگر امتوں پر فخر کروں گا. اور فرمایا: تم لوگ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو، اس لیے کہ میں تم لوگوں کے سبب دیگر امتوں پر فخر کروں گا. فقہاء کرام نے اس کی تصریح یہ کی ہے کہ انسانی نسل کا قیام و بقا شرعاً مطلوب ہے. اسی حیثیت سے عقد نکاح و وطی عبادت ہے، اور اسی نکاح اور وطی کے باعث عابدوں کی بقا ہے اور اسلام و مسلمین کی بھی بقا ہے، اور کثرت مسلمین کا سبب بھی ہے. یہ چیزیں شرعاً مطلوب ہے، لہذا انسانی پیدائش کے ذریعے کو بند کرنا ناجائز و باطل ہے اور خلاف فطرت بھی ہے. اگر کوئی شخص تنگی رزق کے خوف سے انسانی پیدائش کے ذریعے کو بند کرتا ہے تو یہ بھی حرام ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو. ارشاد باری تعالیٰ ہے: ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے، قوت والا، قدرت والا. اور ارشاد باری تعالیٰ: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، مفلسی کے در سے ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. لہذا خشیت املاق کے خوف سے انسانی پیدائش کے ذریعے کو بند کرنا ناجائز و حرام ہے. اسی لیے حرام کام کے ارتکاب سے اللہ سے ڈرنا چاہیے مسلمانوں کو، اور جو اللہ کے خوف سے حرام کام کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر تنگی نہیں فرماتا، یعنی رزق میں برکت دیتا فرماتا ہے، کشادگی پیدا فرما دیتا ہے. ارشاد فرماتا ہے: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں. انسانی پیدائش کے ذریعے کو بند کرنا ہمیشہ کے لیے، یعنی مرد یا عورت کوئی بھی، کہ ایسا طریقہ اختیار کرے جس سے بچے کی پیدا کرنے کی صلاحیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. اور مفتی جلال الدین امجدی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ فتح فیض الرسول میں انسانی پیدائش کے ذریعے کو بند کرنے کے لیے آپریشن کرانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپریشن کا اثر دائمی ہوتا ہے. اور موجودہ زمانے میں خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے جو تحریک چلی ہے یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. لیکن کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے شوہر کو ایسی تدبیر اختیار کرنے کی اجازت ہے جو عارضی طور پر انسانی پیدائش کے ذریعے کو روکنے کا سبب بنے. لیکن کسی بھی عمل کے ذریعے انسانی پیدائش کے ذریعے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا یہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے. اس کا تعلق خاندانی منصوبہ بندی سے نہیں بلکہ شرعی مجبوری اور عذر سے ہے. جیسے کچھ مخصوص حالات میں نکاح نہ کرنے کی بھی اجازت ہے. عذر شرعی ہو تو منع حمل کی وقتی عارضی غیر مضر تدبیر اختیار کرنے کی اجازت ہے. مثلا عورت کی صحت خراب ہونے کے باعث شیر خور کی صحت خراب ہو جانے کا صحیح اندیشہ ہو، یعنی دودھ پیتے بچے کی،
اور وہ تدبیر مضر صحت نہ ہو، جیسے کہ گندم کا استعمال، اس کے برخلاف کھانے کی گولیاں کہ یہ مضر صحت ہوتی ہے، جیسے کہ بہت سی خواتین کا تجربہ ہے۔ اور وہ تدبیر عارضی ہو، وقتی ہو، ایسا بھی نہ ہو کہ اس سے قوت تولید مستقل طور پر ختم ہو جائے، یعنی ہمیشہ کے لیے۔ یہ تدبیر کسی غیر اسلامی عقیدے سے متاثر ہو کر نہ اختیار کی گئی ہو، مثلا یہ بچہ ہوگا تو روزی بانٹ لے گا، نفقے کا ہمیں انتظام کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھے سامعین، لیکن اللہ تعالیٰ اولاد فرمانا چاہے تو ساری کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور اولاد ہو جاتی ہے۔ اور مشاہدہ ہے کہ کبھی کبھار گولیاں وغیرہ مانع حمل دواؤں کے استعمال کے باوجود بھی حمل ٹھہر جاتا ہے، اور کبھی رحم کا منہ بند کرنے کے طریقے اختیار کرنے کے باوجود بھی مادہ منویہ کے قطرے رحم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ما کتب اللہ خلق نسمۃ ہی قائنۃ الی یوم القیامۃ الا ستکون، یعنی قیامت تک اللہ تعالیٰ نے جس روح کو پیدا کرنے کے بارے میں لکھ دیا ہے وہ پیدا ہو کر رہے گی۔ اور فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہے تو اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ بہرحال تدبیر اختیار کرنے سے منع نہیں ہے، تدبیر انسان کرتا ہے اور ہونا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہے۔ اگر ایسی تدبیر کرنا منع ہوتا جس سے استقرار حمل نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روک دیتے۔ آپ نے روکا نہیں بلکہ فرمایا اعزل عنہا ان شئت، یعنی تم چاہو تو اسے عزل کرو۔ یہ کلمات بھی ایک روایت میں مذکور ہے، اصنعوا ما بدع لکم، یعنی تم وہ کرو جو تمہارے لیے بہتر ہو یا تمہارے لیے ظاہر ہو، واللہ اعلم بالصواب۔